الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على سميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احباب عزیز وقار، حمد و صلات کے بعد
ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے اس کا موضوع ہے ادب رسول عذر قرآن، کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں امت مسلمہ کو اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ کے آداب کس طرح سکھائے ہیں اور کس طرح ان آداب کے لحاظ رکھنا مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اس موضوع پہ ہمارا آج کا جمعۃ المبارک کا خطبہ عذر قرآن ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ البقرہ شریف آیت نمبر 104 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں آداب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے، تو آیت کو چلایا ہی اس انداز میں گیا کہ وہ بتا رہی ہے کہ ادب و احترام کرنا یہ صرف مومنوں کا کام ہے۔ کن لوگوں کا کام ہے؟ کیونکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یا ایھا الناس نہیں فرمایا، کیونکہ اگر یا ایھا الناس ہوتا اس میں ایمان والے بھی شامل ہوتے، بے ایمان بھی شامل ہوتے، مشرک ہندو اور کفار بھی شامل ہوتے، منافقین اور گستاخ بھی شامل، کیونکہ الناس میں سارے آتے ہیں۔ لہذا اللہ پاک نے آیت کا اسلوب بھی اتنا مقدس اور پیارا رکھا ہے کہ آیت کی تلاوت کرتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جس مضمون کی طرف اس آیت کو چلایا جا رہا ہے وہ ہے ادب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو اللہ فرما رہا ہے گویا کہ ادب مصطفیٰ کی دولت صرف ایمان والے کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی پہچان ہے، کسی کے گستاخ منافق اور مومن ہونے میں بہت بڑی علامت و پہچان ہے۔ جو سرکار مدینہ علیہ السلام کی شریعت کو صحیح معنوں میں ماننے والا ہے وہ سرکار علیہ السلام کی بے ادبی کبھی کرتا، یہ یاد رہے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اس میں کسی کے الفاظ کی حاجت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یا ایھا الذین آمنوا، کوئی کہے جی قرآن میں ہر جگہ ہی ایسے آیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہیں قرآن میں ایھا الناس کے الفاظ بھی ہیں، ایھا الناس کے بھی الفاظ قرآن میں ہی ہیں۔ تو اس جگہ کیونکہ آداب کی بات ہے، ادب کی بات ہے، اور ادب مومن ہی کرتا ہے، اس لیے اللہ نے مومنوں کو ہی سمجھایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا اے ایمان والو، اے لا تقولوا، نہ کہو، رائنا، میرے محبوب کو اے صحابہ و اہل بیت رائنا بھی نہ کہا کرو، کیونکہ آیت کا شان نزول خاص ہے، اگرچہ حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ وَقُولُ انظُرْنَا، بلکہ یوں عرض کرو اگر عرض کرنے کی ضرورت کبھی پیش آئے۔ وَقُولُ، اور یوں عرض کرو، انظُرْنَا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ رحم فرمائیے، ہماری طرف نظر کرم کیجئے، ہماری طرف نظریں۔ اور فرمایا وَاسْمَعُوا، اور اچھی بات تو یہ ہے کہ بندہ پہلے سے ہی بغور بیٹھے تاکہ اس کو یہ کہنا ہی نہ پڑے کہ ہماری حالت کے اوپر آپ نظر رحم فرمائیں، ہمیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، دوبارہ ریپیٹ کر دیں، اس کی حاجت ہی نہ پڑے۔ وَاسْمَعُوا، فرمایا غور سے سنو، اور ساتھ فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ غور کریں، سب سے پہلے اس آیت کا اب شان نزول سماعت فرمائیں، پھر آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آئے گا۔
मुफस्सिरीन उज़ाम ने लिखा इस आयत करीमा के शान नुज़ूल में कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम जब सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को खुतबा इरशाद फरमाते, तकरीर करते, बयान करते, लेक्चर देते, तो सहाबा में से अगर किसी शख्स को किसी वजह से सरकार अलैहिस्सलाम के समझाने में कमी नहीं होती थी, उसकी अपनी तरफ से किसी कोताही की वजह से कोई मसला समझ ना आता, तो वो हाथ जोड़ के अर्ज करता, राइना या रसूल अल्लाह, राइना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, इस मामले में आप हमारी रियायत फरमाएं। मतलब होता कि इस मसले को दोबारा इरशाद फरमा दें, इस मसले को। अब राइना में इसका लुग़वी माना बनता है आप हमारी रियायत करें, आप हमारी क्या करें। इसमें कोई गुस्ताखों का पहलू पाया जाता, बेअदबी का पहलू पाया जाता। गौर करें यहां आदाब किस तरह सिखाए जाते हैं। लफ्ज राइना में अरबी लैंग्वेज में, क्योंकि सहाबा अहल बैत किस जुबान को जानने वाले थे, अरबी लुगत को जानने वाले थे। अरबी जुबान में सहाबा अहल बैत और बिलखुसूस जिस जगह सरकार मदीना मौजूद है, मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुकर्रमा में, जो जुबान राइज है उस जुबान की रोशनी में राइना के माने में गुस्ताखी और बेअदबी का पहलू पाया जाता। ना बेअदबी है ना गुस्ताखी है, बल्कि इसका माना सादा सा है, ए अल्लाह के रसूल आप हमारी रियायत फरमाएं। आपको भी समझ आती होगी कि किसी भी मुकद्दस हस्ती को कहना कि आप हमारी रियायत करें, ये कोई बेअदबी तो नहीं है ना। अब गौर करें, सहाबा सरकार को यूं कहते, सरकार वो मसला दोबारा सहाबा को समझा देते। ये सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा का यूं कहना, इसका पता चला यहूदियों को। आयत का शान नुज़ूल बता रहा हूं कि आयत आई क्यों थी, किस वक्त और क्यों आई थी। अभी तक आयत नाज़िल नहीं हुई, ये जो कुछ आप सुन रहे हैं इन हालात में आयत नाज़िल नहीं हुई, बल्कि यहूदियों को पता चला कि सहाबा सरकार को कहते हैं राइना या रसूल अल्लाह। इन बेईमानों की जुबान में राइना का माना ये नहीं बनता था। यहूदियों की लुगत में राइना का माना ये, बल्कि उनकी जुबान में माना बनता था हमारी बकरियों के चराने वाले, चरवाह। उनकी जुबान में हमारे राइना क्या, हमारी बकरियों को चराने वाले। उन बेईमानों ने क्या किया, क्योंकि दुश्मन हमेशा दुश्मन ही होता है। दुश्मन तो इस ताक में रहता है कि मुझे किसी तरह कोई थोड़ा सा किसी जगह से कोई ऐसी बात उनके घर से मिले कि जिसको करने में मैं भी कामयाब हो जाऊं। अब यहूदियों ने देखा कि ये ऐसा जुमला है जो सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा खुद बोलते हैं, लिहाजा हम भी कहना शुरू करेंगे। नीयत में फर्क है, सहाबा की नीयत में है हमारी रियायत करें, और इन बेईमानों की नीयत में है कि हम इस पहलू से कहेंगे, बेअदबी वाले पहलू से। इन्होंने भी कहना शुरू किया या रसूलुल्लाह राइना, राइना या रसूलुल्लाह। कुर्बान जाऊं हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु की फरासत पर, यह सहाबी रसूल है और यहूदियों की जुबान को समझने वाले हैं, यहूदियों की जुबान को समझने वाले हैं। आपने बाद यहूदियों से ये जुमले सुने, आपने फरमाया हुए आज के बाद अगर तुम्हारी जुबान से ये जुमला निकला, ये होती है मोहब्बत रसूल। आज लोग हमें तरह तरह की बातें करते हैं, जब हम सरकार की मोहब्बत में गुस्ताखों को समझाते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, लोग हमें तरह तरह की गुफ्तगू सुनाते हैं। मैं उन लोगों को पैगाम दे रहा हूं, हम तो कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ दलाइल रखते हैं। इधर सहाबा का इश्क देखो, यहूदियों ने भी यही जुमले शुरू किए जो सहाबा सरकार को कहते थे, लेकिन फर्क क्या था। सहाबा की जुबान में इसका माना था हमारी रियायत कीजिए, मसला दोबारा समझा दीजिए।
اور یہودیوں کی زبان میں اس کے معنی میں معاذ اللہ بےادبی پائی جاتی تھی، ایسا معنی تھا جو سرکار کی شان کے لائق، سرکار کے ایک سچے عاشق حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سنا تو یہودیوں کو کیا کہا، اوے یہودیوں، آج کے بعد اگر کسی یہودی نے اپنی زبان سے یہ جملہ نکالا، کون سا، رائنا یا رسول اللہ، آپ فرمانے لگے یہودیوں میں اس یہودی کی گردن اڑا دوں گا اور میرے پاس کوئی سزا نہیں ہے جو یہودیوں میں سے سرکار کو آج کے بعد یوں کہے گا۔ کون سے جملے بول دیں، قرآن ہے، رائنا یا رسول اللہ، کون سے جملے کہے گا؟ حالانکہ صحابہ بھی بولتے تھے، غور کرنا ہے، سرکار کے صحابی نے، ابھی قرآن کی آیت بھی نازل نہیں ہوئی، ان لوگوں کی فہم و فراست دیکھیں، ان لوگوں کی محبت رسول، عشق رسول دیکھیں، ادب و احترام دیکھیں، ابھی تک قرآن و سنت میں ایسا فتویٰ نہیں آیا کہ جو اس طرح کہے وہ کافر ہے اس کو قتل کر دیا جائے، ایسا فتویٰ اللہ نے ابھی تک دیا، سرکار نے دیا، سرکار کے غلام نے کہہ دیا، اے یہودیو، اگر آج کے بعد کسی کی زبان سے میں نے سنا کہ تم نے ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا کہا ہے، رائنا، تو میں اس کی کیا اڑا دوں گا؟ فرمایا اور کوئی سزا نہیں، ہمارے ہاں گستاخی کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ صحابی رسول کا فتویٰ ہے۔ غور کریں، اسی فتوے پہ رد کا قرآن بھی نازل ہو رہا ہے کہ ایسا شخص جو سرکار کا گستاخ ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مسلمان ہو سکتا ہے، اور جو مسلم ہوتے ہوئے گستاخی کرے وہ بنتا ہے مرتد، اور اسلام میں مرتد کی سزا صرف کیا ہے؟ قتل ہے۔ اونچی بولیں، اسلام میں مرتد کی سزا فقط کیا ہے؟ جس کو قتل کرنا قاضی اسلام کا کام ہے، میں یا آپ اس کو قتل نہیں کریں گے، اس کو قتل کرنا عدالت کا کام ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جتنے گستاخ کسی حکومت اور ریاست میں رہتے ہوں ان تمام کی گردنیں اڑانا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر آج فاروق اعظم جیسا جرنیل ہوتا پاکستان میں تو یہ بہت سارے لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس وقت پاکستان میں موجود یہ جہنم کو واصل ہو چکے ہوتے۔ غور کریں، سرکار مدینہ کے صحابی نے جب یہ بات کی تو یہودیوں نے پتہ کیا کہا؟ کہہ رہا کیوں بھائی، تم خود بھی تو یہ جملے سرکار کو کہتے ہو، ہمیں تم کہہ رہے ہو کہ یا رسول اللہ رائنا کے جملے کسی یہودی نے بولے تو میں اس کو کیا کر دوں گا؟ تم خود بھی تو اپنے نبی کو کہتے ہو۔ اس بات پہ آ کے حضرت سعد کو کیا کرنی پڑی؟ چپ کرنی پڑی، کیونکہ دلیل بڑی قوی تھی۔ یہودی کہنے لگے جب تم خود کہتے ہو تمہیں کچھ نہیں ہوتا کہو تو ہم کہیں تو آپ ہمارا قتل کریں گے۔ حضرت سعد نے کیا اختیار فرمائی؟ کیونکہ وہ لوگ انصاف پرست تھے، جس کی دلیل صحیح ہوتی اس کی دلیل کو مان لیتے تھے۔ حضرت سعد چپ ہو گئے۔ بس اسی اسنا میں رب تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا، جبریل سرکار کے ادب و احترام کا معاملہ ہے، جا اب قرآن لے کے چلا جا۔ یہ جو یہودی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی تو کہتے ہو، گو صحابہ تمہاری زبان میں رائے نہ کہنے میں بے ادبی کا پہلو پایا جاتا، کیونکہ تمہاری اس زبان کی وجہ سے ایک اور قوم اپنی زبان میں اس میں بے ادبی کا معنی لیتے ہوئے میرے نبی کو یہی جملے بولتی ہے، لہذا ہے صحابہ آج کے بعد تمہیں بھی بولنا حرام ہے، تمہیں بھی یہ جملہ بولنا کیا ہے؟ جبریل امین آئے سرکار کی بارگاہ میں، قرآن کی یہ آیت مقدسہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے صحابہ و اہل بیت کی جماعت اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے، لا تقولوا رائنا، آج کے بعد میرے محبوب کو تم نے رائنا کہنا۔ غور کریں، اللہ جس ہستی کے آداب یوں سکھائے، صحابہ کی زبان میں رائنا میں بے ادبی کا پہلو پایا جاتا، کسی اور قوم کی زبان میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ ادب والے جملے ہیں، لیکن ان جملوں سے غیر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کون فائدہ اٹھاتے ہیں؟
سرکار کے گستاخ فائدہ اٹھائیں گے. اے صحابہ گو یہ جملے تمہاری زبان میں درست ہیں، لیکن میں رب ہوں کہ تمہیں حکم دیتا ہوں تمہاری وجہ سے کوئی اس سے غلط فائدہ اٹھائے اور معاملہ بھی ہو میرے محبوب کے ادب ہو، لہذا میں آج کے بعد تم پہ حرام کرتا ہوں کہ تم نے آج کے بعد میرے نبی کو رائے نہ کہنا. تو پھر کوئی حل بھی تو پیش کرنا تھا نا. اگر کسی کی کم عقلی کی وجہ سے، عدم توجہ کی وجہ سے مسئلہ سمجھ نہ آتا تو پہلے وہ رائے نہ کہتے تھے. اب اللہ نے رائے نہ سے کیا کر دیا؟ اب کوئی نہ کوئی تو صورت ان کو پیش کرنی تھی کہ نہیں کرنی تھی. فرمایا ہاں جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو یوں کہا کرو وقولو، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہا کرو تم انظرنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نظر رحمت فرمائیے. ہمارے حال پہ کیا فرمائیے؟ اسی آیت کے تحت الشیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضور سیدنا غوث اعظم غوث العظم رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کے تحت یہ دعائیہ کلمات آپ نے وضع کیے اور اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ جملے بولتے تھے. کیا؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے رسول ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے. یا رسول اللہ انظر حالنا، ہمارے حال پہ آپ کیا فرمائیں. اب لوگوں نے، بعض لوگوں نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اس جملے کو نہ جانے یہ کیسے جھوٹے قسم کے توحید پرست ہیں. ارے جہلو بیوقوفو پاگلو، غوث اعظم کی ذات پہ توحید اور شرک کے فتوے دیتے ہو. غوث اعظم سے بڑا تم توحید پرست کہاں سے تلاش کر کے لا سکتے ہو؟ میرے غوث کو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جملے لکھ کے شرک کا ارتکاب کیا ہے. تمہاری اس جھوٹی سوچ پہ رب کی کروڑ لانتے ہو. رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ جب ضرورت پیش آئے تو رائے نہ نہیں کہنا، کیونکہ تمہارے اس رائے نہ کہنے کی وجہ سے یہودی اس سے ناجائز فائدہ لیتے ہوئے میرے محبوب کی کیا کرتے ہیں؟ بے ادبی کرتے ہیں. اے صحابہ تم پہ بھی حرام ہے، آج کے بعد میرے نبی کو تم نے رائے نہ کہنا. ہاں جب ضرورت پیش آئے تو پھر یوں کہہ دیا کرو انظرنا، اے اللہ کے محبوب ہمارے اوپر نظر رحمت فرمائیے، ہمارے اوپر نظر. رب کا قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ وہ سنیں جو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اس مقدس جملے کو شرکیہ جملہ کہتے ہیں. آپ نے جو جملہ لکھا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اس جملے پہ شرک کے فتوے دینے والوں سورہ البقرہ آیت نمبر 104 کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ اگر یہ جملہ شرک ہے تو رب کا قرآن کیوں تعلیم دے رہا ہے؟ جب کوئی ایسی بات کی حاجت ہو جائے اور سرکار کو تم نے اپنی طرف کیا کرنا ہو، متوجہ کرنا مقصود ہو، تو اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا، اور کہہ دیا کرو انظرنا، اے اللہ کے رسول ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے. ہماری طرف کیا فرمائیے؟ یہ رب کے قرآن کے حکم پہ الشیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ عنہ نے عمل کرتے ہوئے اس عربی کو، قرآن والی عربی کو، اپنی جو سرکار سے محبت اور لگاؤ تھا اس کے اندر ٹرانسلیٹ کر دیا. اس کے سوا غوث اعظم نے اور کوئی کام کیا؟ قرآن پہ ہی عمل کیا. اور غور کریں، اتنا بڑا رب کا ولی، اتنا بڑا رب کا ولی، غوث اعظم کا لقب جن کو ملا ہے، ان پہ معاذ اللہ شرک کے فتوے. کیسی جہالت ہے! جنہوں نے پوری کائنات میں توحید کے لوگوں کو جام پلائے ہیں، کئی مشرکوں، کئی بت پرستوں کو، جنہوں نے توحید کے جام سے شراب کرتے ہوئے اسلام کا اصلی نظریہ اور صحیح توحید ان تک پیش کر کے، جن کو سرکار کا سچا غلام بنا کے انہوں نے مسلمان بنایا ہے، اس شیخ پہ فتویٰ کس بات کا ہے؟ معاذ اللہ شرک کا فتویٰ ہے. کیسی جہالت ہے!
जो तुम्हें समझ आया, तुम्हारी समझ से मेरे गौस आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की समझ खरबों दर्जे ज़ायद थी कुरान सुन्नत की रोशनी में। अगर तुम्हें यह तौहीद नजर नहीं आती तो यह तुम्हारी उस झूठी मंतिक का कसूर है। मेरे गौस ने जो ये जुमले बोले हैं, मेरे गौस को रब ने जो उलूम के खजाने अता फरमाए थे, आपने कुरान सुन्नत की रोशनी में ऐन तौहीद लोगों को बताया है और इसके रसूल की प्रचार करते हुए बताया कि तौहीद माननी है तो ऐसी तौहीद को माना करो जिसमें सरकार की इज्जत का लिहाज भी हो, जिसमें सरकार की इज्जत का, सरकार के अदब एहतराम का लिहाज भी हो। इतने जुमलों में कौन सा शिरक है? या रसूलुल्लाह उन्जुर हालाना, ए अल्लाह के रसूल हमारे हालत पे नजर रहम फरमाइए। या हबीब अल्लाह इस्मा, ए अल्लाह के हबीब आप सुन लें, इस्मा आप समात फरमा लें। या हबीब अल्लाह इस्मा कालाना, जो हम अर्जें कर रहे हैं, ए अल्लाह के महबूब हमारी अर्जों को ही सुन लीजिए। इतना कहने में क्या शिरक है? हालांकि शिरक की तारीफ तो यह थी किसी और को अल्लाह के सिवा अल्लाह की तरह इबादत का मुस्तहिक समझना, यह शिरक की पहली किस्म है। दूसरी किस्म, या अल्लाह के सिवा किसी और को, जिस तरह अल्लाह वाजिबुल वजूद है, इसी तरह किसी और को क्या समझना? वाजिबुल वजूद जानना। हम ना तो अल्लाह के सिवा किसी को इबादत का मुस्तहिक समझते हैं, वो वहदहु ला शरीक ही इबादत का मुस्तहिक है, और ना ही अल्लाह की जात के सिवा हम किसी और हस्ती को वाजिबुल, हम तो किसी को कदीम नहीं मानते। अल्लाह की जात और सिफात के सिवा हम किसी और हस्ती को कदीम, अल्लाह ही है जो इबादत का मुस्तहिक है और अल्लाह ही है जो वाजिबुल वजूद और कदीम जात है। तो मालूम हुआ गौस आजम का यह जुमला कुरान शरीफ की तर्जमानी है। किस किताब की तर्जमानी है? तो जो कुरान की तर्जमानी हो वो कभी शिरक बन सकता? जो इसको शिरक कहे या तो उसको कुरान समझ नहीं आया, या फिर वो मुतअस्सब है, या फिर वो क्या है? दीन में तअस्सुब रखता है, खुद गुमराह है और नेकों को गुमराह करने की साजिशें करता है, या फिर वो जाहिल मुतलक है, उसको पता ही नहीं है कि तौहीद किस चीज का नाम है, तौहीद किस चीज का। तो मालूम हुआ कि अपनी जुबान में वो लफ्ज बोलने में गो बेअदबी ना होती हो, लेकिन किसी और की जुबान में वही जुमला जाके क्या बनता हो? बेअदबी। तो अल्लाह ऐसे जुमलों से भी उम्मत को मना फरमा रहा है कि ऐसा साहबा आज के बाद मेरे महबूब को राइना तुमने कहना। हालांकि साहबा कहते थे, मतलब क्या था? हमारी रियायत कीजिए, हमारी। आपने शान नुज़ूल में समात फरमाया, इसी से यहूदियों ने नाजायज फायदा उठाया। उनकी जुबान में राइना का माना बेअदबी वाला था, उन्होंने भी राइना कहना। तो हजरत साद ने क्या कहा था? यहूदियों आज के बाद किसी की जुबान से मैंने राइना या रसूलुल्लाह के जुमले सुने तो उसकी गर्दन क्या कर दूंगा? काट दूंगा। गोया सहाबा ने यह दर्श दिया है, जो सरकार की बेअदबी करे उसकी सजा है उसकी गर्दन जुदा कर दी जाए, उसकी गर्दन क्या कर दी जाए? जुदा कर दी जाए। और सामने यहूदियों ने क्या कहा था? ऐ साद हमें तो कहते हो, यूं ना कहो, तुम खुद सरकार की बारगाह में सहाबा नहीं कहते यूं। जब यहूदियों ने यह दलील रखी तो रब ने कुरान नाजिल कर दिया कि तुम्हारी इस दलील को भी रब ने रद्द कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना, आज के बाद ईमान वालों तुमने भी रायना नहीं कहना, तुमने भी रायना नहीं कहना। फिर फरमाया वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए क्या है? गौर करें, आयत के पहले हिस्से में किस चीज का जिक्र है? अल्लाह को सजदा करने का जिक्र आया कि जो ना करे वो काफिर। गौर करें, आयत के पहले हिस्से में अल्लाह की तौहीद मानने का जिक्र है? नहीं। आयत के पहले हिस्से में अदब मुस्तफा का जिक्र है और आखिरी हिस्से में फरमाया वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। मालूम हुआ जो मुस्तफा करीम का अदब न करे कुरान की रोशनी में वो क्या बन जाता है?
اونچی تو بول لے. سرکار کا گستاخ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. یہ یاد رکھ لیں. یہ علماء اہل سنت کے گھر سے گھڑا ہوا فتویٰ نہیں، یہ رب کا دیا ہوا قرآن ہے اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا پیغام ہے. اور یہ وہی عقیدہ آج سنی رکھتا ہے جس عقیدے کی ترجمانی صحابہ کرتے گئے. دیکھیں نا، صحابی رسول نے ابھی قرآن کی آیت نازل نہ ہوئی تھی، پہلے کہہ دیا تھا اے یہودیو آج کے بعد یہ بیعت بھی نہ کرنا ورنہ میں تمہاری گردن کیا کروں گا. صحابہ نے قرآن کے نزول سے پہلے ہی گستاخ کے قتل کا فتویٰ دے دیا. اللہ نے اسی طرح قرآن کو نازل کر کے صحابہ کے عشق کی لاج بھی رکھی ہے اور صحابہ کے بتائے ہوئے فتوے پر مہر بھی لگا دی ہے کہ جو صحابہ کہہ رہے ہیں گستاخ کی سزا قتل ہے، اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے گستاخ کی سزا قتل ہے، کیونکہ وہ مرتد ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ غور کرنا. نہ جانے ان لوگوں نے کیسی عربی گرامر سیکھی ہے جو آج یا رسول اللہ کہنے سے روکتے ہیں، جو آج یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہنے سے منع کرتے. میں انہی سے پوچھتا ہوں، اس وقت تک کسی شخص کو، خصوصاً جو اجمی ہو، بالخصوص بالعموم ہر شخص کے لیے عربی زبان سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ شخص بنیادی کتب علم نحو اور علم صرف کی نہ پڑھ لے. دو علوم ایسے ہیں ان کے بغیر عربی زبان بندے کو سمجھ آتی. غور کرنا، انصاف کرنا ہے. قرآن تو جو کہے گا سو کہے گا، ان کی جہالت میں بھی آپ نے انصاف کرنا ہے. جو ان کے عربی کو جانتے ہیں انہوں نے نحو کی ابتدائی کتب پڑھی ہوئی ہیں، نحو کی ابتدائی کتب پڑھی ہوئی ہے. انہوں نے نحو میر بھی پڑھی ہوگی، شرح میں اتامل بھی پڑھی ہوگی، ہدایت و نحو بھی پڑھی ہوگی، لا محالہ کافیہ بھی پڑھی ہوگی، شرح ملا جامی بھی پڑھی ہوگی. اب میں ان کو ان کتب سے عرض کر رہا ہوں جہاں علم نحو کے ائمہ نے عربی زبان میں کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا باب چھیڑا. عربی زبان میں کون سا باب چھیڑا؟ کہ جب کوئی شخص کسی کو عربی لغت میں اپنی طرف کیا کرنا چاہے، ندا دینا چاہے، آواز پکار دینا چاہے، تو اس کے لیے اصول کیا ہے؟ انہوں نے اس کام کے لیے حروف ندائیہ کو وضع کیا. کون سے حروف کو؟ حروف ندائیہ جن سے عربی کسی کو پکارتے ہیں. ندائیہ ندا سے پکار. ان میں سے ایک حرف پہ کلام کروں گا، وہ بھی اختصاراً. ان میں سے حروف ندائیہ میں سے ایک ہے یا. کون سا حرف ہے؟ یہ تمام کتب میں ان کو یہ بات ملے گی، خصوصاً کافیہ، ہدایت و نحو اور ملا جامی، ملا عبد الغفور میں. غور کر کے وہ سنیں. خصوصاً علماء نحو نے، ائمہ نحو نے کیا لکھا؟ یہاں ایک ایسا حرف ندا ہے جس کے ساتھ قریب والے کو بھی آپ پکار سکتے ہیں، جس کے ساتھ دور والے کو بھی آپ پکار سکتے ہیں. کوئی قریب ہو یا راجل ہو، قریب بیٹھا ہے، اس کو یوں پکارنا ہے تو یا کے ساتھ پکارنا ٹھیک ہے. یا رفیق ہو، کسی کا نام رفیق ہے، قریب کھڑا، عربی میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں یا رفیق ہو، اے رفیق. اور یہی رفیق دور دراز کھڑا ہو تو عربی میں اس کے پکارنے کے لیے بھی علماء نحو نے کیا لکھا ہے؟ لفظ حرف یا. دور سے بھی کہہ سکتے ہیں یا رفیق کو، یا رفیق کو. غور کریں، ایک عام بندے کو قریب و بعید سے یا کے ساتھ علم نحو کی روشنی میں پکارنا کیا ہے؟ جائز ہے. علم نحو تو تم نے پڑھا، چلو تمہیں قرآن نہ سمجھ آیا ہو، حدیثیں بھی سمجھ نہ آئی ہوں، علم نحو تو تم نے پڑھا، وہاں یا کی باس میں ہی چلے جاؤ. اگر میں نے جو کہا یہ نحو کی کتابوں میں نہیں ہے تو تم کہہ دو تو پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ یا کی باس میں. اب یہ تو تھی نحوی باس. اب آئیں قرآن کی طرف. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ النور 18واں پارہ ہے، آیت نمبر 63 ہے. آیت نمبر کون سی ہے؟
اس آیت سے قبل جب ہم میں سے کوئی شخص کسی کے گھر جاتا ہے، ہم میں سے کوئی شخص کسی کے اور اس کو پکارنا ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر اس کا نام لے کے پکارا جاتا ہے، اس کا نام لے کے پکارا جاتا ہے. یا کسی محفل میں ہی بیٹھا ہو اور کسی شخص نے اس کو اپنی طرف پکارنا ہو، متوجہ کرنا ہو، تو اس کا ہم کیا لیتے ہیں؟ نام لیتے ہیں. کوئی زیادہ ادب و احترام والی ہستی ہو تو اس کا کوئی معروف لقب لے لیتے ہیں، حاج صاحب میری بات سننا، قادری صاحب میری بات سننا. ورنہ اکثر بھائیوں کو کیا لیتے ہیں؟ ہم نام لیتے ہیں. بلال بھائی ادھر آنا، محسن بھائی میری بات سننا. اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس طرح آپ کے اس زمانے میں اور آپ کی اس زبان میں اسی طرح پکارا جاتا ہے، عربی کو ہاں بھی یہی طریقہ معقول تھا اور یہی معروف و مشہور تھا. جب کسی کو پکارنا ہوتا تو اس کا نام لے کر پکارتے، جس طرح ہم کسی کو پکاریں تو اس کا غور کرنا. تو کچھ لوگوں نے سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نام لے کے پکارنا شروع کیا. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا نام لے کے. یا ابو القاسم، یا ابن عبداللہ، اے عبداللہ کے بیٹے، اے ابو القاسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ سرکار کو بھی اسی طرح پکارتے تھے. دیکھیں نا، سرکار نے جب بھی فاروق اعظم کو بلایا تو کیا فرمایا؟ یا عمر. طریقہ یہی رائج تھا، لوگوں کا اس میں قصور بھی کوئی نہیں ہے. یا ابا بکر، یا علیو. سرکار بھی اسی طرح پکارتے تھے کہ نہیں پکارتے تھے؟ کیونکہ طریقہ یہی رائج تھا. اگر ہم جائیں طریقے کی طرف اور اس پہ غور کریں تو ہمیں طریقے کو دیکھتے ہوئے غور کریں تو بے ادبی نظر آتی، لیکن یہاں بارگاہ مصطفیٰ کریم کی ہے، عام بندے کی بارگاہ نہیں. اللہ کو یہ بھی بے ادبی نظر آیا اور قرآن نازل کر کے رب نے ان لوگوں کو منع کر دیا کہ میرے نبی کا نام لے کے تم نے کبھی نہیں پکارنا. میرے نبی کا نام لے کے تم نے، غور کریں 18واں پارہ سورۃ النور آیت نمبر 63 ہے. اللہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو لوگوں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، جب تم میں سے کسی کو سرکار کی بارگاہ میں آپ کو بلانے کی عادت ہو تو اس طرح میرے نبی کو نہ بلایا کرو، اس طرح میرے نبی کو نہ بلایا کرو. کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم میں سے ایک دوسرے کو کیا کرتے ہو؟ بلاتے ہو. صدیق اکبر کو فاروق کی عادت ہے تو آپ کہتے یا فاروق کو، فاروق اعظم کو علی المرتضیٰ کی عادت ہے تو آپ کہتے یا علی ہو. اللہ نے فرمایا جس طرح تم آپس میں نام لے کے صحابہ و اہل بیت ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے نبی کو اس طرح پکارنا بھی حرام ہے. میرے نبی کا نام لے کے پکارنا بھی، کیونکہ یہ سرکار کی بے ادبی ہے، کیونکہ یہ سرکار کی. غور کریں، ہم نے اس کی تفسیر کے اندر جو عرض کرنے چلے، کہنا پھر کیا ہے؟ یا محمد علیہ السلام کہنے سے اللہ نے روک دیا، نام لے کے سرکار کو پکارنے سے اللہ نے کہنا کیا ہے؟ ہم کئی عربی تفسیر سے، تفسیر در منصور میں بھی یہی مسئلہ موجود، ہم جس سے ریفرنس لیں. اسی طرح تفسیر امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور میں یہی مسئلہ موجود، امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر میں یہی مسئلہ موجود. بہت سارے عربی مفسرین نے اسی مسئلے کو اسی طرح ذکر کیا ہے. ہم جس مفسر کی تفسیر سے حوالہ دے رہے ہیں اس کی تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن کثیر. تفسیر کون سی ہے؟ یہ ان کے گھروں میں موجود ہے، اس لیے اس تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں. جو آج سرکار کو
न जाने किस किस लक़ब से, किस किस गुस्ताखाना और बेअदबाना तरीके से पुकारते हैं। तुम्हारी लाइब्रेरियों में, तुम्हारे घरों में हाफिज इब्न कसीर की यह तफसीर इब्न कसीर मौजूद है। मैं उसी तफसीर इब्न कसीर से अर्ज कर रहा हूं। इस आयत का मफहूम क्या बयान किया? हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं, क़ाल अद-दहाकु अन इब्न अब्बास कानू यक़ूलून या मुहम्मद या अबुल क़ासिम फनहाहुमुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अन ज़ालिका इज़ामन लिनबिय्यिही सलावातुल्लाहि व सलामुन अलैहि। क़ाल हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं हज़रत दहाक रज़ियल्लाहु अन्हु। कौन लिखते हैं? हाफिज इब्न कसीर। किस तफसीर में? इब्न कसीर में। इसी आयत के तहत लिखते हैं। अगर उसकी जल्द नंबर पूछे तो जल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 88 ता 99 मकतबा शामला से छपी। आप क्या लिखते हैं कि लोगों का तरीका कार था। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं लोगों का तरीका कार था। कानू यकूलून, वो बड़े अरसे से इसी तरह करते आ रहे थे, क्योंकि फेल मुजारे पे जब काना आ जाए तो वो माजी इस्तिमरारी बन जाता है, वो मुजारे नहीं रहता। कानू यकूलून, अल्लाह फरमाते वो बड़े अरसे से यूं पुकारा करते थे। किस तरह? या मुहम्मद या अबुल क़ासिम। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं इस आयत को अल्लाह ने नाज़िल करके फनहाहुमुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अन ज़ालिका, अल्लाह ने तमाम मुसलमानों को इस तरह सरकार को बुलाने से मना फरमा दिया है कि मेरे नबी का तुमने नाम लेके पुकारना। अब पुकारना भी है, ज़ाहिर है जहां बंदा रहता हो उस बंदे को बसावकत पुकारने की जरूरत भी, और ऐसी हस्ती कि जिनके पुकारे बगैर किसी का गुजारा भी, तो ज़ाहिर पुकारने की हाजत भी है। तो अल्लाह ने फरमाया, जो मुफस्सिरीन ने लिखा, अगर कहें 50 अरबी मुफस्सिरीन की तफसीरों से यही जुमला दिखाओ, यकीन जाने फकीर 50 अरबी मुफस्सिरीन की तफसीरों से यही जुमला निकाल के दिखाने को तैयार है। और सिर्फ मेरी बात नहीं, जितने भी अहले सुन्नत के मसलक की खिदमत करने वाले अहबाब मौजूद है वो तमाम के तमाम ये मसला निकाल के पेश कर सकते हैं। अब मुफस्सिरीन ने क्या लिखा? अल्लाह समझा रहा है, कूलू, जब भी जरूरत पड़े यूं कहा करो, जब भी जरूरत पड़े यूं कहा करो, या रसूल अल्लाही, या नबी अल्लाही, या शफी अल मुज़निबीन, या रहमतल लिल आलमीन। अब अल्लाह सहाबा को सरकार के पुकारने पर अदब व एहतराम पे टोकते हुए कुरान नाज़िल करके फरमा रहा है, मेरे नबी का नाम लेके पुकारना हराम, मेरे नबी का नाम लेके पुकारना, क्योंकि ये मेरे महबूब की क्या है? बेअदबी और गुस्ताखी है। हाँ, तुमने पुकारना है, कूलू या रसूल अल्लाह। क्या कहना है? इब्न कसीर ने लिखा है, और भाइयों इब्न कसीर ने लिखा है, तुम्हारे घरों के इब्न कसीर ने, जिनकी तफसीर और जिनके रफ़ा यदैन को तुम आसमानों पे उछालते हो। हमने कई बार कहा हमारा तुमसे रफ़ा यदैन पे कोई झगड़ा, आमीन ऊंची कहने पे कोई झगड़ा, हाथ यहां बांधने पे कोई झगड़ा, हमारा झगड़ा है फकत ज़ात मुस्तफ़ा करीम की निस्बत पे। जो सरकार का गुलाम है वो हमारा इमाम है, वो हमारा, और जो सरकार का बेअदब है वो हमारा कुछ भी, बल्कि उल्टा हमारा दुश्मन है, बल्कि उल्टा हमारा। तुम सरकार अलैहिस्सलाम की बेअदबियां छोड़ दो, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं। अब देखें, तमाम अरबी मुफस्सिरीन ने इस जगह के ये कलाम किया है कि अल्लाह ने लोगों को मना कर दिया कि मेरे नबी का नाम लेके पुकारना भी बेअदबी शुमार होता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेके पुकारना भी, कुरान ने कहा। अब पुकारना किस तरह है? जो आज आप नारा लगाते हैं, पढ़ देना किस तरह पुकारना है? या रसूल अल्लाह। सारे भाई पढ़े, किस तरह पुकारना है? किस तरह पुकारना है? देखें, इब्न कसीर ने लिखा, हाफिज इब्न कसीर ने इस आयत के तहत लिखा है। जब हाफिज इब्न कसीर के रफ़ा यदैन को लेते हो तो हाफिज इब्न कसीर के बताए हुए अकायद को भी तो लिया करो।
حالانکہ ہمارے یہاں حافظ ابن کثیر بد مذہب نہیں ہے رضی اللہ عنہ، آپ سرکار کے سچے محب ہیں، آپ سرکار کے سچے محب ہیں۔ میں نے کئی بار کہا ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے رفع دین کرنا، اور رفع دین سے کچھ ہوتا بھی اس بات پہ لوگوں کو گمراہ کرنا سوائے جہالت کے اور ہم اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اب قرآن کی روشنی میں یہ پہلی دلیل، اسی مسئلے پہ دوسری دلیل، الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن موجود ہے، پورا قرآن، پورے قرآن میں کسی جگہ ہمیں بتایا جائے حالانکہ وہ رب ہے اگر اپنے نبی کو نام لے کے پکارے تو کوئی مذاکرہ بھی، کیونکہ وہ مصطفیٰ کریم کا بھی رب ہے۔ سرکار اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کے محتاج ہے۔ غور کریں، الحم سے لے کر والناس تک رب نے جب بھی اپنے محبوب کو پکارا ہے یا کے ساتھ جب بھی پکارا ہے، کبھی فرمایا یا ایھا الرسول جو آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کبھی فرمایا قرآن میں یا ایھا النبی، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر۔ پورے قرآن میں رب نے کہیں یا محمد کہہ کے پکارا۔ جب رب اتنا اہتمام کرے اپنے محبوب کو پکارنے میں، حالانکہ وہ ان پابندیوں کا پابند بھی، کیونکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی قید اور قیود کا پابند نہیں، اپنی مرضی کا مالک ہے، جس طرح چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس نے لوگوں کو آداب سکھایا ہے۔ میں رب ہو کے یا محمد کہہ کے نہیں پکارتا، تم میرے بندے ہو کے سرکار کے غلام ہو کے کیوں یا محمد کہہ کے پکارتے ہو؟ جب بھی پکارنا ہو تو یا رسول اللہ کہا کرو، یا حبیب اللہ کہا کرو، یا رحمت للعالمین کہا کرو۔ اللہ جل شان سے دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے عقائد اور معمولات کو سیکھ کر ہمیشہ سرکار کی سچی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔